بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تو حبیب نے جواب دیا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی بہتر چیز لایا ہوں کہ کبھی کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز نہ لایا ہوگا۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تم لوگوں کو فرزند رسول کی نصرت کی دعوت دوں، اور ان کے ہمراہ چند ایماندار لوگ ہیں، ان کا ایک ہزاروں سے بہتر ہے، اور فرزند رسول کی نصرت سے قطعاً دستبردار نہ ہوں گے۔ دوسری طرف عمر بن سعد نے ایک لشکر کثیر کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تم چونکہ میری قوم ہو لہٰذا تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ فرزند رسول کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے لیے دین و دنیا کے شرف کا باعث ہو۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی حسین کے ہم رکاب ہو کر شہید ہوگا، جنت عدن میں جناب رسالت مآب کی صحبت اسے نصیب ہوگی۔ جب انہوں نے حبیب کی پیشکش سنی تو لبیک کہی، اور سب سے پہلے عبداللہ بن بشر نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ پہلا شخص میں ہوں جو اس دعوت پر لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ پھر یکے بعد دیگرے لوگ اٹھے اور 90 تک تعداد پہنچ گئی۔ آلات حرب آراستہ کر کے روانہ ہوئے۔ اسی قبیلے میں سے ایک منافق نے ابن سعد تک خبر پہنچا دی۔ اس ملعون نے ارزق کو 400 سپاہ کی فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ان کے درمیان ایک سخت جھڑپ ہوئی۔ بنی اسد تاب مقابلہ نہ لاتے ہوئے پسپا ہو گئے، اور عمر سعد کے خوف سے راتوں رات اپنے خیمے وہاں سے اکھیڑ کر کسی دوسری طرف چلے گئے۔ حبیب نے واپس خدمت امام علیہ السلام میں پہنچ کر ساری داستان بیان کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو پیغام سنانے اور جواب حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف کرا بن قیس حنظلی کو روانہ کیا۔ جب وہ قریب آیا تو امام علیہ السلام نے حبیب سے فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حبیب نے جواب دیا، اے فرزند رسول، یہ کرا بن قیس حنظلی ہے۔ یہ شخص ہمارا خواہرزادہ ہے۔ یہ شخص نیک تینیت اور نیک خصال تھا، اور مجھے خیال تک نہ تھا کہ اس شیطانی لشکر میں یہ داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جب اس نے پیغام پہنچایا اور جواب لے کر واپس پلٹنا چاہا تو حبیب نے فرمایا، وائے تم پر، اے کرا، کہاں جاتا ہے؟ اس ظالم قوم کا ساتھ چھوڑ دے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں داخل ہو جا، جس کے باپ نانا کی بدولت تجھے ہدایت ملی ہے۔ لیکن اس بدبخت نے جواب دیا، میں پیغام کا جواب پہنچا کر غور کروں گا۔ پس اس بدبخت نے بہشت سے منہ پھیر کر دوزخ کا رخ کیا اور توفیق توبہ نہ پا سکا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ پڑھا تو شمر نے آواز دی کہ اگر میں نے آپ علیہ السلام کی کوئی بات سمجھی ہو تو خدا کی عبادت شک و شبہ سے کی ہو۔ فوراً حبیب ابن مظاہر بولے اور فرمایا، خدا کی قسم تو نے بے شک شکوک و شبہات سے اللہ کی عبادت کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ بات سچ کہی ہے، کیونکہ خدا نے تیرے سیاہ دل پر اپنے غضب کی مہر لگا دی ہے، اور تیرا دل قہر خدا کے پردہ میں مخمور ہے۔ تو کیسے امام نے عالی مقام کے پاک کلام کو سمجھے؟
کیونکہ تیری حیثیت ایک عام حیوان سے زیادہ نہیں۔ جب 9ویں محرم کی عصر کو حضرت عباس بے فرمان امام علیہ السلام حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین اور دیگر چند صحابہ کو ہمراہ لے کر حالات دریافت کرنے کے لیے گئے اور واپس اطلاع کے لیے حضرت عباس آئے تو حبیب نے قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کے نزدیک بروز قیامت بدترین انسان ہوں گے جو اولاد پیغمبر کے قاتل محشور ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے قاتل ہیں جو نماز و استغفار سے شب بیداری کرتے ہیں۔ ایک ملعون نے جواب دیا، حبیب تم اپنی مدح و ثنا ہی کر رہے ہو۔ تو زہیر نے پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ کتب معتبرہ سے منقول ہے کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو آزما چکے تو جناب زینب عالیہ نے عرض کیا، اے برادر، ان باقی ماندہ مٹھی بھر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے آزما لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھیں تو یہ بھی تجھے چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہن کی یہ بات سن کر رو دیے اور فرمایا، اے ماں جائی، میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے، یہ سب کے سب شجاع اور مرد میدان ہیں اور میرے سامنے جان دینے کے لیے اس طرح بےتاب ہیں جس طرح بچہ ماں کے سینے کی طرف بےتاب ہوا کرتا ہے۔ حلال بن نافع یہ باتیں سن رہا تھا۔ عالم پریشانی میں فوراً حبیب کے خیمے کے دروازے پر آیا اور آواز دی، اے حبیب، دختر علی علیہ السلام کو ہماری وفاداری پر اعتماد نہیں ہے، اور پھر سارا واقعہ دہرایا۔ حبیب نے کہا، باخدا اگر اپنے مولا کے امر کی انتظار نہ ہوتی تو ابھی تلوار لے کر ان دشمنان دین پر حملہ کر دیتا۔ حلال نے کہا، اے حبیب، میں نے حسین علیہ السلام کی بہن زینب سلام اللہ کو بہت پریشان پایا ہے، اور شاید تمام بچے اور باقی مستورات بھی اسی طرح پریشان ہوں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمام اصحاب کو جمع کر کے ان کے اطمینان و تسلی کا انتظام کیا جائے؟ حبیب نے جواب دیا، بہتر ہے۔ پس ایک طرف حبیب اور دوسری طرف بلال نے اصحاب کو پکارنا شروع کر دیا۔ تمام اصحاب نے برج خیام سے ستارہ آسمان کی طرف منہ باہر کیا تو حبیب نے بنی ہاشم کو واپس بھیج دیا اور دیگر اصحاب سے خطاب کر کے کہا، اے غیورو، اے بیشہ شجاعت کے شیرو، حلال نے مجھے اس طرح کی خبر دی ہے، سچ سچ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمام اصحاب نے تلواریں برہنہ کر دیں اور عمامے سروں سے اتار پھینکے اور کہنے لگے، اے حبیب، خدا کی قسم، جب تک ہمارے قبضہ میں تلوار ہے کسی کی مجال نہیں کہ ان پاک بیبیوں کے خیام کی طرف رخ کرے۔ ہم وصیت پیغمبر پر اس کی ذریت کی حفاظت اور پاسداری کر کے پورا عمل کریں گے۔ حبیب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میرے ساتھ آئیے۔ چنانچہ حبیب آگے آگے اور اصحاب اس کے پیچھے روانہ ہوئے اور خیام اہل بیت کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ حبیب نے آواز دی، اے حریم عصمت کی پردہ دارو، اے خاندان رسالت کی شہزادیوں، یہ تمہارے غلام سب تلواریں لے کر در دولت پر حاضر ہیں اور قسم کھا کر عہد کرتے ہیں کہ یہ تلواریں تمہارے دشمنوں کی گردنوں پر چلائیں گے، اور یہ تمہارے غلاموں کے نیزے موجود ہیں، اور قسم سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سینوں میں پڑیں گے جو ان خیموں کی ہتک حرمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اہل حرم کو اطلاع دی
پس تمام مستورات کو یک گونا تسلی ہوئی اور فرمایا اے پاک زادو، فاطمہ زہرا کی شہزادیوں کی ناموس کی حفاظت کرو، اگر ذریت پیغمبر کی حمایت سے کوتاہی کرو گے تو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ راوی کہتا ہے کہ یہ سنتے ہی اصحاب اس قدر روئے کہ گویا زمین میں زلزلہ برپا تھا۔ عاشور، جب حبیب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مسلم بن اوسجہ کی لاش پر پہنچے، ابھی تک مسلم میں رمق جاں باقی تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔